ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے، اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان کے اعمال پر شاہد رہا، بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان کے اعمال سے باخبر رہا، اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ قرآن کریم میں وفات کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ موت کے معنی میں جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، الزمر آیت 42۔ نیند کے معنی میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، الانعام آیت 60۔ اور اٹھا لینے کے معنی میں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے اور آل عمران کی آیت 55 اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی میں آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں وفات بمعنی رفع کے ہے، یعنی جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا، موت کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آل عمران میں بیان کیا جا چکا ہے، صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت لاحق نہیں ہوئی، بلکہ وہ آسمان پر اسی حال میں موجود ہیں جس حال میں دنیا میں تھے، یہاں تک کہ آخری زمانے میں دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام جب اپنی دنیاوی عمر پوری کر کے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو انہیں اپنی امتوں کے احوال و اعمال کا پتہ نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح کے کئی ابواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا اے رب یہ لوگ تو میرے ساتھی ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں پیدا کی تھیں، تو میں اللہ کے نیک بندے عیسیٰ کی طرح کہوں گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو ان سے پھر کہا جائے گا کہ یہ لوگ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہر لمحہ پیچھے ہوتے رہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بے شک تو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت میں کوئی دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے، اس پر اعتراض کا کسی کو کوئی حق نہیں۔ اگر وہ عذاب دے تو وہ اس کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دے تو یہ کسی عاجزی کی وجہ سے نہیں، اور نہ اس میں کوئی قباحت ہے، اس لیے کہ وہ ثواب و عقاب دونوں پر قادر ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اور نہ اس کا کوئی کام غلط قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ انبیاء آیت 23 میں فرمایا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ سے اس کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور بندوں سے ان کے کرتوتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں نصارہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان بھی ہے، جنہوں نے اللہ اور رسول کے بارے میں کس بیانی سے کام لیا اور بندوں کو اللہ کا شریک اور اس کی بیوی اور بیٹا ٹھہرایا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی بڑی شان اور اس کے بارے میں ایک عجیب خبر ہے۔ امام احمد نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھی تو ایک آیت کو صبح تک دہراتے رہے۔
ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اسی آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ آپ اسی کے ساتھ رکوع کرتے رہے اور اسی کے ساتھ سجدہ کرتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے شفاعت مانگی ہے اور اس نے مجھے وہ چیز دے دی ہے، اور انشاءاللہ وہ ہر اس آدمی کو حاصل ہوگی جو کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنائے گا۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کی ہے۔ ایک اور حدیث امام مسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس قول کی تلاوت کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی بھی تلاوت کی، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ میری امت، اور رونے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ اور تیرا رب زیادہ جاننے والا ہے، اور پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ بتایا، حالانکہ جبرائیل زیادہ جانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا، اے جبرائیل تم محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کہے گا، یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی، انہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ہے۔ جب انہوں نے ملحدین نصارہ سے اپنی برات کا اظہار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کی گواہی دی اور انہیں صادقین میں شمار کیا، اور کہا کہ روز قیامت وہ دن ہوگا جب سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی اور انہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہوگی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے اندر کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نصارہ کی کذب بیانی اور عیسیٰ اور ان کی ماں کے بارے میں ان کے فساد عقیدہ پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اس لیے اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اس کی ملکیت ہے اور اس کے قبضے قدرت و مشیت میں ہے۔ اس کا کوئی نظیر و وزیر نہیں، نہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب۔